جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، جسٹ آبزرویشن اور آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے تھا اس بارے میں۔ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب لان کے اندر بیٹھ کے، دھوپ کے اندر بیٹھ کے اور یہ میٹنگز کرتے ہیں، تو ان اینی فارم اور شیپس ڈز دس ریئلی لک لائک این آفیشیل پروفیشنل وے آف میٹنگ اینڈ ڈسکسنگ امپورٹنٹ وزٹ؟ اگر یہاں کیسے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اس طرح سے لان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے ایسے جیسے آپ سن بیدنگ کر رہے ہیں، انسٹیڈ آف کہ آپ پریپیئر کر رہے ہوں اپنے آپ کو چائنا وزٹ کے لیے، یا پھر کوئی اور بھی آفیشیل میٹر آپ ڈسکس کر رہے ہوں، تو اس طرح سے بیٹھ کے کھلے عام نہ ایک دوسرے کو آواز جائے گی، نہ کوئی سمجھ آئے گی کون کیا بول رہا ہے۔ یہ تو صرف فوٹو شاپ کے لیے ہی ہے میرا خیال ہے، کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی اس گورنمنٹ کی یا اس کیبنٹ کی۔ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ تھینک یو۔ دیکھیں اس میں کوئی میرے خیال میں پروٹوکول کی تو بریچ نہیں ہے، آپ ڈیکورم کی بات کر رہے ہیں۔ ڈیکورم میں تو یہی ہے کہ آپ کو عموماً ایسی میٹنگز وہاں پہ کرنی چاہیے جہاں پر تمام آپ کے پاس لوازمات موجود ہوں، میٹنگز کو ریکارڈ کرنے کے، نوٹ ٹیکنگ کے، اور آپ توجہ کے ساتھ یہ میٹنگز کر سکیں۔ پریزنٹیشنز کا آپ نے ذکر کیا، ایسے موقعوں میں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے آپ نے پاور پوائنٹ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ تمام جو سہولیات ہیں وہ مہیا ہوں اس جگہ پر جہاں پہ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ عام میٹنگز نہیں ہیں، یہ گپ شپ نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لیڈران جو ہیں، جو سمٹس ہیں، ان میں وہ مختلف جگہ پر ہیلتھ ریزورٹس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یا ٹورسٹ ریزورٹس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے وہ میٹنگ کرتے ہیں، بٹ وہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ وہ خاص قسم کے حالات و واقعات سے منسلک کیا ہوتا ہے۔ کہیں پر آپ نے کوئی ریلیکس ماحول کے اندر بیٹھ کے لمبی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ سمٹ لیول کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ جو کابینہ کی میٹنگز ہیں ان کے اندر فارمیلٹی ضروری ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ دھوپ کے اندر بیٹھ کے میٹنگز جو ہیں وہ بالکل ایک آپ کو گپ شپ کا ماحول لگتا ہے، تو یہ ڈیکورم کا ایشو یقیناً ہے۔ ایک آدھ مرتبہ ہو جائے تو میرے خیال میں اس میں حرج نہیں ہے، لیکن مسلسل اگر یہی کام ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو یہ تصور ملتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر تمام کا تمام نظام جو ہے وہ کسی فرد کی سہولت کے لیے یہ بنایا گیا ہے کہ جہاں پر فرد موجود ہے وہاں پر نظام کو ہونا چاہیے، جہاں پر نظام موجود ہے وہاں پر فرد کو ہونا چاہیے۔ تو یہ تصور جو ہے، جو آپٹکس ہیں اس کے جو آپ کو نظر آتا ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ تو نہ آپٹکس کا خیال کیا جاتا ہے نہ سبسٹنس کا خیال کیا جاتا ہے، یہاں پر تو بس بہت ساری جگہوں پر چلاؤ کام ہی ہے۔ تو اب یہ ایک روایت بنا دی ہے، اور ایک دن میں ایسی میٹنگز کو مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن میرے خیال میں قانونی اور پروسیجرل ڈیکورم نہیں ہے۔ جہاں پر پی ایم رہتا ہے وہ پی ایم ہاؤس بن جاتا ہے، تو لیکن اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ 2 پی ایم ہاؤس ہیں، ایک جس میں آلریڈی آپ پی ایم آفیسز ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ملٹری سیکٹری کی انیکسی تھی وہ بھی ہم پی ایم ہاؤس ڈکلیئر کروایا تھا، کیونکہ جس پی ایم ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو یونیورسٹی بنانی تھی، وہ نہیں بنائی۔ اگر حکومت اپنا ٹرم کمپلیٹ کرتی ہے تو پلانز یہی ہیں آخری 6 مہینے کے اندر بنا دیں گے، اور پھر کہیں گے جی دیکھیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن 4.5 سال جو ہیں وہ اپنا پورا بھی کریں گے اسی پی ایم ہاؤس کے اندر۔ تو عملاً 3 پی ایم ہاؤس جو ہیں وہ کوئی 15 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر موجود ہیں۔ وزیر اعظم کا اپنا گھر جو ہے وہ پی ایم ہاؤس ہے، پی ایم آفس بھی بن جاتا ہے جب یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں۔ جو پی ایم ہاؤس جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس کو آپ آفیشیل کاموں کے لیے استعمال کریں، اور وہی ہو رہا ہے موسٹلی۔ اور پھر ایک جو پہلے پی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا تھا کیونکہ آپ نے موجودہ پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا تھا، وہ بھی پی ایم ہاؤس جو ہے وہ موجود ہے۔ 3 پی ایم ہاؤس موجود ہیں، جہاں پر سہولیات زیادہ ہیں وہاں پر یہ ہونا چاہیے۔ تو ڈیکورم کا ایشو تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا نام راشد علی ہے اور میں جام شورو سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک ٹویٹ گزرا جس میں کہتے ہیں کہ ایان علی اور اس جیسی تمام فحاشہ اور بد کردار خواتین کے لیے خوشخبری، جلدی کریں، جسٹس فیض عیسیٰ کے فیصلے کے بعد فوراً کسی جج سے شادی کر لیں یا متعی ہی کر لیں، سارے الزامات اور قانون کی پکڑ سے بچ جائیں گی، ڈالر بھی محفوظ۔ کیا کسی کو اس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ صحافی ہو، تجزیہ نگار ہو، تو کیا خواتین کے لیے اس کو اس طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے، یا جس طرح سے انہوں نے اوپر جو مثالیں دی ہیں ایان علی کی اور اس جیسی
तमाम फहाशा और बद किरदार औरतें, ये किस तरह से मीन्स उनको इस कैटेगरी में ला सकते हैं? या ये जजेस की तौहीन नहीं है, या ये तौहीन अदालत नहीं है? देखिए जी, मैंने ऐसा कोई ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा नहीं है। आपने कहा है तो होगा। जिस किस्म की आपने बातें की हैं, इसमें बताई हैं, यकीनन तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं और तौहीन ख़वातीन के ज़ुमरे में भी आती हैं। और किसी को क्या हक़ है कि किसी के बारे में इस किस्म की राय आपकी अपनी जगह पर, लेकिन ये जो गलाज़त का उछालना है, ये एक वतीरा है और ये रिवायत है और सस्ती शोहरत के लिए लोग ये काम करते हैं। तो जैसे भी हुआ है, मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। बयानात के अंदर तहम्मुल और तदब्बर होना चाहिए, तनकीद के अंदर भी कोई तहज़ीब होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उससे बिल्कुल आ रही हैं तो ज़ाहिर है तौहीन के ज़ुमरे में ही आता है। वलीद भाई, मलिक महमूद बात कर रहा हूँ। GHQ सीक्स 50% रीबेट इन बिल्स पेड, तो इसमें ये जो ख़बर चल रही है, अब वो इनको मिल भी जाएगा, यानी कि जो ख्वाहिश है? जी ज़ाहिर है, अब हुकूमत को इसके ऊपर कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। अब महंगाई जो है वो, उसका हल ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ़ इदारों को महंगाई के चुंगल से बचाने के लिए इदारों की ख्वाहिश के मुताबिक या उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप काम करें। असल में जो काम करने का ये है कि महंगाई का आपने तोड़ करना है जो सब पर लागू होती है। चलें, आज आप 50% रिबेट ले लेंगे, कल को फिर महंगाई बढ़ेगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर दूसरे इदारे क्या करेंगे? फिर रेलवेज़ क्या करेगा? पुलिस क्या करेगी? फिर गवर्नमेंट ऑफिस क्या करेंगे? आपका अपना सेक्रेटेरिएट क्या करेगा? फिर जो आम लोग हैं वो क्या करेंगे, जिसके लिए आपने ये सारे सेक्रेटेरिएट, ये सारा निज़ाम बनाया हुआ, उनकी भी तो आप खबर लें, उनको भी फिर 50% आपको देना पड़ेगा। तो एक प्रिविलेज्ड पोजीशन का तस्वर जो है उभरता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे सिलेक्टेड इक़दामात जो हैं उनकी ज़रूरत को ख़त्म करना चाहिए। यकीनन ज़रूरत है, सबको महसूस हो रहा है कि किस तरह कमर तोड़ महंगाई जो है वो इदारे तोड़ महंगाई की तरफ जा रही है, इदारों की जो फंक्शनैलिटी है उसको मुतासर कर रही है। लेकिन इसका हल जो है किसी एक या दो या चार या छः इदारों को सहूलत मुहैया करना नहीं है। आपने कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा कि इन्फ्लेशन का जो अमफरेयत है उसको आप कंट्रोल करें और तमाम लोगों को सहूलत मुहैया करें, वो ज़रूरी है। वरना तो ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जी। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, तकीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। तलत साहब, ये कुछ दिनों से ये सुनने में आ रहा है, हमारे जो मुआशरतदान जो है फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका है, सिर्फ अनाउंस होने वाला है। इसके बाद जो है वो दुनिया आपसे जो है वो तकाजा करेगी कि ये एटमी प्रोग्राम जो है हमारे वाले कर दें, क्योंकि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप इस काबिल नहीं है कि इस प्रोग्राम को कैरी ऑन कर सकें। क्या वाकई ये ठीक बात है? और क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो एटमी प्रोग्राम छीन लिया जाए? इकाली इसके जो मुझे ज़रा थोड़ी सी परेशानी है, तो इसको मतलब मुझे ज़रा और आवाम को भी ज़रा अवेयरनेस दें कि क्या मुमकिन है ऐसा? जी, कंसर्न्स ऐसा तो कोई फ़िलहाल इम्कान आपको नज़र नहीं आता। अल्लाह ना करे ऐसा कोई इम्कान मुस्तकबिल में भी नज़र आए। पाकिस्तान का जो दिफा है उसकी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये बड़ी मेहनत और मुशक्क़त और कुर्बानियों के साथ बना है। उन लोगों की कुर्बानियाँ जिन्होंने उसको बनाया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आप उसका आगाज़ करें और तमाम क़यादत को आप जो उनका क्रेडिट बनता है उनको दें। आप जिन लोगों ने पाकिस्तान को डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बनवाया, नवाज शरीफ की हुकूमत उसके अंदर मौजूद है, उनको भी आप इसका क्रेडिट दें। उसके अलावा सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आवाम ने दी हैं, क्योंकि हमने न्यूक्लियर पावर बनवाने के लिए बहुत सारा ऐसा हिस्सा है असासों का, कौमी असासों का, जो हमारी अपनी ज़िंदगियों पर, अपने बच्चों की ज़िंदगियों पर लग सकता था, लेकिन वो पेट काट कर न्यूक्लियर प्रोग्राम बना। तो ये रीढ़ की हड्डी है। ये ज़रूर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत एक डायनामिक किस्म का प्रोग्राम होता है। उसके अंदर तहकीक भी चाहिए होती है, आपने अपकीप भी करना है, अपग्रेड भी करना है। दूसरे मुल्क के पास, दुश्मन के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कितनी बढ़ रही है, वो कितनी डाइवर्सिफाई कर रहा है, आपको उसको मैच करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ बना के रख ली तो उसी के ऊपर आपने तकिया कर लिया, तो आपको डाइवर्सिफाई करना होता है। बड़ा एक
کمپلیکس قسم کا نظام، اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو معیشت جو ہے ایک سنبھلتی ہوئی معیشت، مستحکم معیشت چاہیے. اور پھر جو لوگ آپ کے اثاثے گروی رکھوانے کے چکروں میں ہیں ان کی نظر ہے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، اس کو کوئی شک نہیں ہے. تو دفاع پر عمومی طور پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے بری معیشت کا. تو نیوکلیر پروگرام کو خطرہ نہ بھی ہو، جو کہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ تو دیکھنا ہوگا نا کہ معیشت دفاع کو کیسے متاثر کر رہی ہے. اور اگر دفاع کا ایک انسٹرومنٹ اس سے متاثر اس طرح نہیں ہو رہا تو باقی انسٹرومنٹس تو متاثر ہو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ دفاع کا جو کلیدی پہلو ہے وہ تو عوام کی اپنی کیفیت ہے. اگر وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے تو آپ چاہے جتنے نیوکلیر بامز جو ہے رکھ لیں اور فوجیں کھڑی کر دیں، عوام جو ہے اگر ہائے ہائے کر رہی ہے تو پھر دشمن کو تو کوئی زیادہ کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ نیوکلیر پروگرام کو کوئی خطرہ ہے، لیکن معیشت کی وجہ سے جو خطرات جنم لے رہے ہیں ان کا براہ راست اثر دفاع کے اوپر یقیناً پڑتا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، اجمل یہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. طلعت صاحب، ایک بات آپ اکثر کہتے ہیں اور بہت بڑی وضاحت ہو جاتی ہے اس بات سے کہ اسٹرکچرل ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے. کیا پراسپیکٹ نظر آتے ہیں اس اسٹرکچرل ٹیک اوور کے ساتھ؟ تو میرا نہیں خیال مستقبل قریب میں ہمیں کوئی پذیرائی مل سکتی ہے سول بالادستی کی، عوامی حکومت کی، جمہوریت کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا بند کر دینا چاہیے؟ کچھ اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. السلام علیکم. نہیں جی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھنا چاہیے بالکل بھی. اس کے اوپر سوچ وچار کرنی چاہیے، سوچنا بھی بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے یہ ملک، یہ ہمارا اپنا ملک ہے. اس کے مستقبل کے بارے میں یہاں پر کون سا نظام بنتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، اس سے ہماری زندگیاں کیسے متاثر ہوتی ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں. خواہش ہم یقین کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ کرتا اگر حالات ٹھیک ہوتے اور کوئی عقل والا ہم کام کر رہے ہوتے جو طاقت میں لوگ ہیں، اور ملک کسی سیدھے راستے کے اوپر جا رہا ہوتا اور یہ تماشا روز روز کا جو ہے وہ نہ لگا ہوا ہوتا ہے. ہم خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن ہماری خواہش جو ہے وہ ذرا پوری نہیں ہوگی. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. کام ہم نے کرنا ہے، اپنا کام جاری رکھنا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ یہ جس کو کہتے ہیں ڈھانچے کی جو خرابیاں، ڈھانچے کی خرابیاں جو ہے نا وہ پھر آسانی سے جاتی نہیں. تو ڈھانچے کی خرابیاں مزید نہیں پیدا کرنی، اور جو ڈھانچے کی خرابیاں ہو چکی ہیں اس کو مستقل مزاجی سے درست کرنے کا اہتمام کرنا ہے، جو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس آپ ڈپریشن تو میں نہیں کروں گا، جس پریشانی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آغاز ہی نہیں ہو رہا بلکہ اس کے اندر مزید ابتری آ رہی ہے. تو اسٹرکچرل ٹیک اوور کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں تو تمام ڈھانچے کی خرابی کی بات کر رہا ہوتا ہوں. اس ڈھانچے کو آپ نے درست کرنا ہے. ہر ادارے کو اپنے اپنے رول کے جو پیرامیٹر ہیں، یعنی قواعد اور ضوابط اور ضابطہ ہے، اس کے اندر واپس جانا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ڈھانچے کی خرابیاں جو وہ جاری رہیں گی اور حالات بد سے بدتر ہوتے رہیں گے.